اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہے جس نے ہمیں یہاں تک آنے کی، شریک ہونے کی، ایسی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمایا اور بزرگان دین کی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جہاں اللہ والوں کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ والوں سے تعلق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، ہم نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا تو کیا اللہ پاک ہمیں یاد نہیں رکھے گا؟ بہرحال اللہ پاک یاد رکھے گا، لیکن اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے میری طرف متوجہ ہو اور میں تمہاری طرف سے توجہ ہٹا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے دنیا کی مجلس میں، عام لوگوں کی مجلس میں یاد کرتے ہو اور میں فرشتوں کی مجلس میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ تم اگر مجھے دل میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تم کو دل میں ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر تم بلند آواز سے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہارا بلند آواز سے تم کو یاد کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور جتنی بھی میں نے بن مانگے نعمتیں اور احسانات کیا ہے، ان تمام احسانات کا شکریہ بجا کر۔ ہر احسان کا شکریہ الگ ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکریہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آنکھ دیا، اس کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ زندگی بھر حرام چیز کو ان آنکھوں سے، نگاہوں سے نہ دیتے، یہ آنکھ کا شکریہ ہے۔ اللہ نے زبان عطا فرمایا، اس زبان کا شکریہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس زبان سے ایسی بات نہ نکالے جس سے کسی انسان کا دل آزاری ہو، یہ زبان کا شکریہ ہے۔ دماغ کا شکریہ یہ ہے کہ کبھی بھی غلط پلان، کبھی بھی غلط منصوبہ، کبھی وہ گناہوں کا منصوبہ نہ بنائے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک کا بے حساب ہمارے اوپر احسان ہے، تو جس کا سب سے زیادہ احسان ہوگا اس کو سب سے پہلے یاد کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کے اوپر احسان کرتا ہے اور بہت زیادہ احسان کرتا ہے، اپنی ہمت سے بھی زیادہ احسان کرتا ہے، تو اس کے احسان کو زندگی بھر یاد بھی کرتا ہے اور دوسروں کو سناتا بھی ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان، ایک گندے نطفے سے اللہ نے خوبصورت انسان بنایا، دیکھنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا، بولنے والا بنایا، سوچنے والا بنایا، سننے والا بنایا، سونگھنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، پکڑنے والا بنایا۔ اور دل، اللہ نے دل اتنی بڑی اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس دل کے بارے میں تو خود اللہ نے فرمایا کہ میں اس دنیا کی کتنی بھی لمبائی چوڑائی ہو اس میں میں نہیں سما سکتا۔ ایک ایمان والے کا دل ہے جس میں میں سما سکتا ہوں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ آنکھ کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، بہت نالی سی برائے نام، جس میں سے 24 گھنٹہ ہر آن اس میں سے پانی اور تری آتی رہتی ہے آنکھ میں۔ اگر وہ نالی یا وہ رگ اگر سوکھ جائے تو میرے دوست اور بزرگوں، دنیا میں کوئی انسان اس کو تر نہیں بنا سکتا۔ یہ آنکھ جو اللہ نے دیا، اس میں ذرا سی روشنی کمی ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کی مطلب میں چھان لیتا ہے اور سب سے مشورہ کر کے سب جگہ علاج کر لیتا ہے، اس آنکھ کی روشنی کو دوبارہ نہیں لا سکتا۔
عقل میں کمی آ جائے اس عقل کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، اگر اسی جسم کے پرزوں میں اور اسی جسم میں اگر غور کرے گا وہ اللہ کو پالے گا، یعنی وہ سمجھ میں آ جائے گا یہ اتنی بڑی شاہکار تخلیق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی شاہکار تخلیق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پاور کتنا ہے؟ اللہ پاک جب اندر روحانی طاقت بھرتا ہے، جب اللہ پاک پاور دیتا ہے تو اتنا زیادہ دیتا ہے کہ وہ اگر کسی بھی مخلوق کو دے دیا جائے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اور کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ یہ انسان کمزور ہے، اس نے اٹھا لیا، اللہ نے سب کے ہاتھ میں پیش کیا۔ حضرت باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، سبھی حضرات جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے ہوئے، آواز آئی کہ باجی آپ شرعی لباس اتار دیجیے اور یہودیوں کا لباس پہن لیجیے۔ تو باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہے تو شیطان کی آواز معلوم ہوتی ہے کہ شرعی لباس اتار دو اور یہودیوں کا لباس پہن لو۔ تو حضرت باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی انسنی کر دی۔ پھر دوسری بار یہی آواز آئی، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ پھر تیسری بار یہی آواز آئی، پھر آپ نے سنی انسنی کر دی۔ چوتھی بار یہ آواز آئی کہ باجی یہ شیطانی پیغام نہیں ہے، یہ رحمانی پیغام ہے۔ چنانچہ پھر کیا تھا، آپ اٹھے گھر گئے، اللہ نے کشف اور اعلان کے ذریعے سے بتا دیا فلاں جگہ پر یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس جلسے میں جانا ہے۔ تو حضرت باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی لباس اتار دیا، یہودیوں کا لباس پہن لیا، اور وہ یہودی گلے میں ایک تاگا ڈالتے ہیں جس کو زنار کہا جاتا ہے، وہ تاگا بھی ڈال دیا اور خرامہ خرامہ چلتے۔ جیسے ہی یہودی کے مجمع میں داخل ہوئے تو یہودی عالم جو بیان کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ تو لوگوں نے سوچا جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یاد نہیں آ رہی، اس لیے خاموش ہے۔ تو لوگ جب بہت دیر ہو گئی تو لوگوں نے تانا دیا کہ جناب آتا کچھ نہیں ہے اور اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دخل فینا محمدی، یہ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے اس مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ لوگ ناراض ہوئے، کون ہے محمدی؟ چنانچہ اللہ کا واسطہ دے کر کھڑا کیا گیا۔ باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ یہودی عالم نے کہا میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ ایک وہ بتاؤ جس کا دوسرا اور ثانی نہ ہو دنیا میں۔ تو باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ فرمایا جواب سوال کیا دو وہ بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ جواب دیا ایک دن ہے اور اس ایک رات ہے، اس کا تیسرا کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا تین وہ بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے۔ جواب دیا کہ ایک عرش ہے، ایک کرسی ہے، ایک لوح محفوظ ہے، چوتھا کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا چار وہ بتاؤ جس کا پانچواں نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے اس دنیا میں 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، 5ویں کوئی کتاب نہیں۔ سوال کیا 5 وہ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اس میں 6 وقت نہیں ہے۔ پھر سوال کیا 6 وہ بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ جواب دیا اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، 7 دن نہیں لگا۔ پھر سوال کیا 7 وہ بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا جواب دیا کہ 7 زمین اور 7 آسمان اللہ نے بنایا، 8واں نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہودی عالم نے 35 سوال کیا اور باجی گوسوامی رحمۃ اللہ نے 35 سوال کا جواب دے دیا۔ جب جواب سے فارغ ہو گئے تو باجی گوسوامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مجھے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ یہودی عالم نے کہا ٹھیک ہے سوال کیجیے۔ چنانچہ آپ نے سوال کیا کہ جنت کی کنجی کس کے پاس ہے؟ یہودی عالم پہلے کی طرح پھر خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے تانا دیا کہ آپ نے اتنے سارے سوالات کیا اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا، اور انہوں نے ایک سوال کیا، آپ سے اس ایک سوال کا جواب نہیں بنتا۔ تو یہودی نے کیا کہا
یہ بتانا تھا۔ یہودی نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے لیکن میں دینا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا اگر جواب حق ہے تو آپ کو دینا چاہیے۔ چنانچہ یہودی عالم نے کہا کہ جواب حق ہے۔ لوگوں نے کہا جواب دے دیجیے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی کنجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مجمع میں جتنے یہودی آئے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں کے جو واقعات ہیں، یہ جو اپنی زندگی کو مجاہد میں ڈال کر کسی کے ہاتھ پر اپنا جان مال سب کچھ دے کر کے پھر جو بنتے ہیں اور ان کو بنایا جاتا ہے، اور جب یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پاک ان سے دین کا کام لیتا ہے، ان سے دین کا کام لیتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر روز عشاء کی فرض نماز کے بعد جب تمام نمازیں پوری نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد اخیر کے 2 رکعت جو نفل ہے آپ کھڑے ہو کے کبھی نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو طلبہ نے ایک بار پوچھا کہ حضرت کھڑے ہو کے پڑھنے میں پورا ثواب ہے اور بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے، تو آپ ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی یہ سنت اللہ کے نبی نے وتری کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی ہے پوری زندگی آپ نے بیٹھ کے پڑھی ہے۔ میں کیا جانوں ثواب، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حبیب نے 2 رکعت نفل جو ہے زندگی بھر بیٹھ کے پڑھی ہے، اس لیے میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ یہ جو جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ ایسے نہیں بنتے، یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے حوالے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ چمک جاتے ہیں بن جاتے ہیں اللہ پاک ان سے دین کا کام لیتا ہے۔ تمام بزرگوں کا تقریباً یہی حال ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ان بزرگوں سے اگر ہمارا تعلق ہو جاتا ہے اور ہم ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے بزرگوں سے تعلق رکھے گا، وابستہ ہوگا تو صحبت کا بھی اثر ہوگا اور اللہ پاک ان کی دعاؤں میں بھی اثر رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے انسانوں کا سدھار ہوتا ہے۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا بازار جانے کے لیے ہٹیا۔ جب وہ بازار میں گھسنے لگا تو وہاں سے ان کو دکھائی دیا کچھ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو جب لڑائی کرنے تو اس میں سے ایک آدمی یہ کہنے لگا نعرہ تکبیر، تو باقی جتنے لوگ تھے ان سب نے یہ کہا اللہ اکبر اور یہی کہنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا نعرہ تکبیر اور باقی سب لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ یہ آدمی جو ابھی ہٹیا میں اور بازار میں گھس رہا تھا اس نے بھی بغیر دیکھے سنے اس نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا اس طرح کہ جب میں بازار جا رہا تھا جیسے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، تو میں اس کے قریب جانے سے پہلے میں نے ایک آواز سنی، کسی نے کہا نعرہ دیا اللہ نعرہ تکبیر، تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو جب میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اس جملے کے کہنے پر اللہ اکبر کہنے پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کیسے فرما دی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور بندہ سب سے چھوٹا ہے، تو جب جو بڑا ہوگا وہ بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا، اس لیے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں بھیج دیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تو اتنا پر بھی قادر ہے کہ ساری زندگی اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر ارادے کے، بغیر جانے مجھے اس نے صرف اتنا کہا تھا اللہ اکبر، اللہ پاک اس اللہ اکبر کے کہنے پر پوری زندگی کی مغفرت فرما دی اور آخرت کی لامتناہی زندگی کو اللہ پاک نے ان کے لیے سرخرو بنا دیا اور اللہ پاک نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا، یہودی تھا، ان کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ آپ جنت میں، آپ تو یہودی تھے؟ اس نے کہا بے شک میں یہودی تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں باہر برآمدے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے بیٹے کو ڈانٹا تھا، دھمکایا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا
پاک اور پوتر مہینہ ہے، انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، تو کم سے کم مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا تھا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک نے موت سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ موت سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پاک نے میری روح نکالی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ پوری زندگی یہودی تھا اور اس نے رمضان کا لحاظ کیا، مسلمانوں کا لحاظ کیا، اللہ رسول کا لحاظ کیا، اس کا وہ عطا اللہ کو پسند آئی۔ موت سے پہلے اللہ نے ان کو کلمہ پڑھوایا، اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کون کلمہ پڑھانے والا تھا؟ انسان کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام۔ فکر تو سب کی کرنی ہے، لیکن اپنے ذات کو نظر میں رکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح بے شمار بزرگوں کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی ندی کے کنارے جھوپڑی بنایا تھا، رات میں چوری کرتا اور دن بھر میں جھوپڑی میں اللہ اللہ کرتا، ذکر جہری کرتا۔ تو جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ والے معلوم ہوتے ہیں اور یہ یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ضرب لگاتے ہیں، تو لوگ وہاں آ گئے۔ ایک آیا، پھر دو آیا، پھر تین آیا، اسی طریقے سے پوری جھوپڑی بھر گئی۔ لوگ مجمع بہت بڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ سارے لوگ ذکر کرتے کرتے ان کا دل روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا، تو ان سب نے یہ سوچا کہ ہم جس کے سامنے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اب ان کو دیکھا جائے کہ یہ ان کا دل روشن اور منور ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا دل تو روشن اور منور نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ اسی طریقے سے معاملہ ہے، میں رات میں چوری کرتا ہوں اور دن میں میں یہاں آ کر ذکر کرتا ہوں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، وہ سارے لوگ اس سے مرید نہیں ہوئے تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگ عقیدت مند نہیں تھے، لیکن جہاں اللہ کی ضرب لگائی جا رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا، اس ذکر میں جانے والا اور ذکر کرنے والا تو مخلص تھا، اس کے نیت میں کھوٹ نہیں تھا، ملاوٹ نہیں تھی، وہ جو ہے کسی مقصد کے تحت نہیں جاتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے، وہ تھا چور اور نام لیتا تھا اللہ کا بلند آواز سے، ان کی برکت سے پیچھے ذکر کرنے والے سب کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمایا۔ پھر ان سب نے مل کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب ہم ان کے پیچھے ذکر کرتے تھے اور ان کے پیچھے ذکر کرنے کی وجہ سے آپ نے ہم سب کا دل منور اور روشن کر دیا، تو اے اللہ ہم سب مل کر کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا دل بھی منور کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے وہ ذکر کرنے والے، دن رات میں چوری کرنے والے اور دن میں ذکر کرنے والے، اس چور کو بھی اللہ پاک نے ولایت عطا فرما دیا۔ تو اس میں اتنی پاور اور طاقت کہ جو وہاں بیٹھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص بنارس میں تھا، اس نے خود یہ طے کر لیا، اپنے دل میں طے کر لیا کہ مجھے بنارس سے بمبئی جانا ہے، اور جانے میں راستے میں کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ مطلب بھوک لگے گی تو پتے چبا لینا، پیاس لگے گی پانی پی لینا، کچھ نہیں ملے گا ایسے ہی مر جانا ہے، لیکن کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ اس نے طے کر لیا اور سفر شروع کیا۔ بمبئی پہنچنے سے پہلے اللہ نے ان کا دل روشن کر دیا، ان کا دل روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ ہمارے حضرت سے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد عرفان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمارے حضرت سے سوال کیا۔ سوال وہی ہے لطائف الستہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے اندر اگر دل ذاکر ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کا دل کیسے روشن ہوا، پہلے آپ بتائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار میں نے ایسا ارادہ کیا، اور ارادہ کرنے کے بعد